حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھ گئے اور لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اتنے میں ایک بوڑھا مہاجر وہاں پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا، یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، برہنہ ہوں، لباس دیجئے، محتاج ہوں، احسان کیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے بلال، اسے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر لے جاؤ۔ بلال اٹھے اور بوڑھے کو در فاطمہ پر لے آئے۔ اس نے آواز بلند کی، اے معدن رسالت کے نیاب گوہر، آپ پر غریب بوڑھے کا سلام ہو۔ جناب فاطمہ الزہرا نے سلام کا جواب دیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ بوڑھے مہاجر نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا، برہنہ اور محتاج ہوں، سختیاں جھیل کر آپ کے در پر آیا ہوں، مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ موقع وہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سائل کو خالی ہاتھ واپس کرنا گوارا نہ کیا، اور گوسفند کی کھال سے بنی ہوئی گدڑی جس پر جناب حسنین علیہ السلام سوتے تھے اٹھائی اور بوڑھے کو دے دی اور فرمایا، یہ لے جاؤ اور بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لو، خدا تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ بوڑھے مہاجر نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھوک کی شکایت کی ہے اور آپ مجھے یہ گدڑی عطا کر رہی ہیں، میں بھوکا ہوں، میں اس کا کیا کروں گا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اپنے گلے سے وہ ہار اتارا جسے جناب حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، اور بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، لو، اسے فروخت کر ڈالو، امید ہے کہ خدا تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ بوڑھا وہ ہار لے کر مسجد نبوی میں آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ گلوبند مجھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عطا کیا ہے تاکہ اسے فروخت کر کے میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، اگر تمام جن و انس بھی مل کر اس کو خریدیں گے تو خدا ان سب پر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا۔ جب حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بوڑھے سے کہا، اے بھائی، تم یہ گلوبند کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، اتنے گوشت اور روٹی میں کہ جس سے میں سیر ہو جاؤں، ایک یمنی چادر میں کہ جس سے میں خود کو چھپا لوں، اور اتنے دینار میں کہ جس سے اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں۔ تو حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ نے وہ گلوبند 20 دینار، 200 درہم، ایک یمنی چادر، ایک اونٹ اور ایک وقت کے پیٹ بھر کھانے کے عوض خرید لیا، اور اس کے علاوہ راستے بھر کا خرچہ بھی اس کو دیا۔ بوڑھا یہ لے کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد جناب عمار نے گلوبند کو یمنی کپڑے میں لپیٹا اور اپنے غلام کو دیا اور کہا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اور آج سے تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہنا۔ وہ غلام رسول کی خدمت میں پہنچا اور جناب عمار کا پیغام سنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، یہ گلوبند میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دے دو، اور آج سے تم بھی انہی کی خدمت میں رہنا۔ غلام وہ گلوبند لے کر جناب زہرا کے در پر پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو آپ نے وہ گلوبند اپنے پاس واپس لے لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ جب غلام نے اپنی آزادی کا سنا تو ہنسنے لگا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ عرض کی، گلوبند کی بے پناہ برکت دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کو سیر کیا، برہنہ کو لباس دیا، محتاج کو بے نیاز کیا، اور ایک غلام کو آزاد کیا، اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ آیا۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نظروں میں بلند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔